آیت نمبر 137 شروع ہو رہی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنا دیا ہم نے، القوم الذین، القوم اس قوم کو، کہ الذین کانوا یستضعفون، کہ جس قوم کے لوگ یستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے۔ کس کا وارث بنا دیا؟ مشارق الارض، زمین کی مشرقی جانب، و مغربہا، اور اس کی مغرب کے جانب کا، التی وہ کہ بارکنا فیہا، کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پورا ہو گیا آپ کے الحسنى، یعنی اچھا وعدہ آپ کے رب کا، یا وَتَمَّتْ کَلِمَةُ، پوری ہو چکی بات، رب کا، آپ کے رب کی، الحسنى، جو ایک اچھی بات تھی، اچھا وعدہ تھا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، ودمرنا، اور تب یعنی نیست و نابود کر دیا، تیس نیس کر دیا ہم نے، ما کان، وہ کہ یصنع، جو بنایا تھا، فرعون نے، وقومہ، اور اس کی قوم نے، وما کانوا یعرشون، اور وہ کہ جو بلند محلات اور بلند بلڈنگیں وغیرہ انہوں نے بنائی تھیں، سب کو ہم نے درہم برہم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ پچھلے سبق کے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بنی اسرائیل نے اپنا درد ذکر کیا کہ ہمارے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے فرعون اور اس کی قوم، کہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ہماری بچیوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے، اور دیگر مظالم بھی ہمارے اوپر طرح طرح کے جو ہے وہ کیے جا رہی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ استعینوا باللہ واصبروا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا تھا کہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگتے رہو، واصبروا، اور ان کی تکالیفوں کے اوپر صبر کرتے رہو، ان الارض للہ، بے شک زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور اس زمین کا وارث اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ آج اس سبق کے اندر اللہ نے، بنی اسرائیلیوں نے صبر کیا، بنی اسرائیلیوں نے اللہ سے مدد طلب کرتے رہے، ان دونوں نسخوں کے اوپر وہ پابندی سے کار بند رہے، اللہ نے آج ان کو ثمرہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کے لوگوں کو کہ جن کو کمزور سمجھا جا رہا تھا۔ یہ یستضعفون کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ذاتی طور پہ یہ کمزور تھے نہیں، لیکن فرعونی اور فرعون کی جماعت ان کو اپنے مقابلے میں کمزور سمجھتی تھی، لیکن یاد رکھنا کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، جس کے پاس ایمان جیسی دولت موجود ہو، جس کے پاس جو ہے وہ اعمال صالحہ اور ایمان جیسا ایٹم بم موجود ہو، وہ کبھی قوم کمزور نہیں ہوتی۔ وقتی طور پہ اگر کچھ جو ہے وہ کمزوریاں ظاہر ہو بھی صحیح، لیکن آخر کار اللہ اس ایمان کی دولت سے، اللہ اعمال صالحہ کی دولت سے
اللہ رب العزت اسی قوم کو جو ہے وہ کامیاب کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کے ابتداءً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پہ کمزور سمجھے جاتے تھے اور ان کے ماننے والے کمزور سمجھے جاتے تھے، مد مقابل جمع غفیر ہوتا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر اقوام جن کے 5 قصے ہم نے پڑھے، لیکن آخر کار اللہ نے حق کو غلبہ دیا باطل کے اوپر، اور یہ اللہ کا جو ہے وہ ضابطہ ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آ جاتا ہے تو پھر باطل بھاگ جاتا ہے، اور باطل کا کام ہی بھاگنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ضابطہ اور قانون بیان کیا۔ یہاں پہ بھی ان فرعونیوں کے قوم نظر میں یہ کمزور سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی اور ایمان جیسی دولت ان کے ساتھ تھی، تو حقیقتاً وہ کمزور نہیں تھے، لیکن یہ ان کو کمزور سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ہم نے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ التی بارکنا فیہا، کہ جس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے۔ مصر کے اندر، یعنی اس بارکنا سی زمین سے مراد جو ہے وہ مصر کی زمین بھی ہے اور ملک شام بھی ہے۔ ملک شام کی برکات تو قرآن کی دوسری نصوص سے بھی ثابت ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے 15 پارے کے اندر فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ یہاں پہ بھی ملک شام کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد کو جو ہے وہ برکت دی ہے۔ اور مصر کی جو برکات ہیں وہ متعدد احادیثوں سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سید الانہار، کہ یہ دو دریائے نیل مصر کے اندر موجود ہے نا، تو اس کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دریائے نیل سید الانہار، یہ تمام کے تمام دریاؤں کا سردار ہے۔ یہ مصر کا جو دریا، یعنی دریائے نیل مصر کے اندر موجود ہے، اس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام جو ہے وہ دریاؤں کا سردار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 10 جو ہے وہ درجے برکات کے پیدا کیے ہیں، اور 9 حصے برکت کے اللہ نے مصر میں رکھے ہیں، اور باقی 1 حصہ برکت کا پوری دنیا کے اوپر تقسیم کیا ہے۔ اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس مصر کی زمین کے اندر اللہ نے 9 حصے برکت کے رکھے ہیں اور باقی پوری دنیا کے اندر 1 حصہ تقسیم کیا ہے، تو اب اس مصر کی زمین کی برکات کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ مصر کے اندر فرعونی قابض تھے اور ملک شام کے اندر قوم عمالقہ قابض تھی۔ اصل جو ہے یہ مصر یعنی ملک شام جو ہے یہ بنی اسرائیلیوں کا مسکن تھا، لیکن اب جو ہے وہ قوم عمالقہ نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ یہ مصر جو ہے یہ بنی اسرائیلیوں کا مسکن نہیں تھا، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کے اندر آئے تھے، پھر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی اور باپ بھی مصر کے اندر آ کر آباد ہوا تھا، تو پھر یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا یہ مسکن بن گیا تھا۔ اب اس کے اندر فرعونی قابض ہو گئے، اور جو اصل مسکن ملک شام ہے وہاں قوم عمالقہ جو ہے وہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس فرعون کو، کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ فرعون اور فرعون کی قوم کو اللہ نے دریا کے اندر غرق کر دیا، اور غرق کر دینے کے بعد اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیلیوں کو مصر کے علاقے کا، مصر کی زمین کا وارث بنا دیا۔ اور قوم عمالقہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک جو ہے وہ جابر اور ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، اس نے ان کو شکست دی، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ نے ان کا بھی ملک شام کا بھی ان کو جو ہے وہ وارث بنا دیا، اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ باقی جو ہے یہ تو ظاہری برکات ہے جو ہے وہ اس کے ملک شام کی۔ باطنی برکات جو ہے کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا مولد بھی ہے اور مدفن بھی ہے، بہت سارے انبیاء کو اس جگہ پہ دفن بھی کیا گیا، اور وہ بہت سارے انبیاء کے جو ہے وہ پیدا ہونے کی جگہ بھی ہے۔ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ تقریباً 4000 سے زائد انبیاء ملک شام کے اندر اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور پھر وہاں ہی جو ہے ان کی قبور بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ باطنی جو ہے
وہ مطلب ہے باطنی برکات موجود ہیں جی۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، اللہ نے جو بنی اسرائیلیوں سے ایک اچھا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ وہ وعدہ کون سا تھا؟ ایک تو آپ نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگے کہ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکالیفیں دی گئیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی تکالیفیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا عَسَىٰ رَبُّكَ اَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ امید ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس زمین کے اندر اللہ تمہیں اپنا نائب بنا دے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا تھا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، آج اللہ رب العزت نے اس اچھے وعدے کو پورا کر دیا کہ دشمن کو ہلاک کر دیا، دشمن کو تباہ کر دیا، اور اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دیا۔ اور دوسرا وعدہ اللہ رب العزت نے سورہ قصص کے اندر 20 پارے کے اندر ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں کے اوپر کہ جن کو زمین میں کمزور سمجھا جاتا ہے، مراد اس سے بنی اسرائیلی ہیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان بنی اسرائیلیوں کو جو ہے وہ ائمہ پیشوا بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان بنی اسرائیلیوں کو ملک مصر، ملک شام کا وارث بنا دیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو اللہ نے پورا کیا، ملک شام کا وارث بھی بنایا، ملک مصر کا وارث بھی بنایا، اور اللہ رب العزت نے اس وقت کا امام اور پیشوا بھی ان لوگوں کو بنا دیا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زبردست قسم کا ٹھکانہ دے دے زمین میں، اور دکھا دے ہم فرعون کو، وہامان، اور حامان کو، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم، ان میں سے، ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیلیوں میں بچہ پیدا ہوگا ہماری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے چاہا کہ ان ظالموں کو دکھا دے کہ ہماری قدرت کیسی ہے، کہ وہی بچہ فرعون تیرے گھر کے اندر ہم نے پالا، اور پال کر جو ہے وہ آج اسی کے ذریعے تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم جو ہے وہ یہ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار بھی کیا۔ آگے فرمایا بما صبروا، یہ سب کچھ وارث بھی بنے، اور اللہ نے جو ہے وہ وارث بھی بنایا اور اچھا وعدہ بھی پورا کیا۔ یہ سب کچھ بما صبروا، اس کے سبب تھا کہ انہوں نے صبر کیا۔ تو اس لیے مظلوم کے لیے، پریشان حال کے لیے، مصائب کے اندر دبے ہوئے آدمی کے لیے ایک ہی بات ہے کہ وہ صبر کرے، وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو کہ اللہ نے جو میرے حق میں لکھ دیا ہے، اللہ نے یہ پریشانی میرے حق میں لکھی ہے، یہ جلا وطنی ہے تب بھی اللہ نے لکھی ہے، یہ مہاجرہ پن ہے یہ بھی اللہ نے لکھی ہے۔ ان تمام کے تمام باتوں کے اوپر صبر کرے، اور ایک دن اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو پھل ضرور دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العزت جو ہے اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا صبر کرنے والوں کو، بغیر حساب کی عطا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے نماز کا جو ہے وہ اجر ملے گا، حساب کیا جائے گا، اسی طرح زکوٰۃ کا اجر ملے گا، حساب کیا جائے گا، لیکن جب صبر کرنے والے آئیں گے تو اللہ ان کا کوئی حساب نہیں کرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ صبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جا رہی ہوں گے، اور ان کے ماشاءاللہ پروٹوکول آگے جو ہے وہ اعلیٰ قسم کا ہوگا، فرشتے استقبال کر رہی ہوں گے، اس وقت جنہوں نے دنیا کے اندر مزے کی زندگی گزاری ہوگی نا، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی ہوگی، اس وقت حدیث میں آتا ہے یہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہمارے یہ جبڑے کینچیوں سے چیرے جاتے، چھریوں سے چیرے جاتے، ہمارے جسموں کو ٹکڑے کیا جاتا، ہم صبر کرتے، آج جس طرح صابرین کو اجر ملا اللہ اسی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ اجر دیتا۔ تو یہ وہ آرزو کریں گے۔ فرمایا بما صبروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ
وقومہ، اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم نے پراپوگنڈے بنائے تھے نا بنی اسرائیلیوں کے خاطر کے مار ڈالو ان کو، جلا وطن کر دو ان کو، انہوں نے زمین کا نظام خراب کر دیا ہے، ملک کا نظام خراب کر دیا ہے، یوں کر دو فلاں کر دو، اسی طرح دیگر چیزیں جو ہے اللہ فرماتا ہے تمام کے تمام کو ہم نے درم بھرم کر دیا، ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، جو انہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے تھے، بڑے بڑے بلڈنگیں تعمیر کی تھی، دمرنا، ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار۔ اللہ خیریت کی باران رحمت عطا فرما۔ یا اللہ یہ خشک سالی طویل ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کی طوالت کی وجہ سے تمام کے تمام انسانیت اور تمام کی تمام حیوانیت اللہ رب العزت پریشانی کی دلدل میں پھنس چکی ہے۔ اللہ رب العزت مدد فرما۔ اللہ خیریت کی باران رحمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، یا اللہ ہمارے کرتوتوں کو نہ دیکھ، یا اللہ ہماری خطاؤں اور سیئات کو نہ دیکھ، اللہ اپنے فضل و کرم کے ذریعے باران رحمت عطا فرما، باران رحمت عطا فرما۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک۔